نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا حمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه مسلمان کا بھائی ہے، ہمارا دین اسلام مسلمانوں کے درمیان اخوت بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوں۔ اس بات کے پیش نظر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری ایسی باتوں کی نشاندہی کی ہے، کئی سارے ایسے حقوق بتلائے ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ ہیں، جن کو پورا کرنے کے ساتھ یہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ
6 حق بتلائے ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کہو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب آپ کا مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا حَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب آپ کا مسلمان بھائی چھینک مارے اور اس پر اللہ رب العزت کی حمد بیان کرے تو آپ اس کو اس کی چھینک کا جواب دو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اور جب آپ کا مسلمان بھائی آپ سے کوئی خیر خواہی طلب کرے، کوئی مشورہ طلب کرے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے اچھا مشورہ دو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور جب آپ کا بھائی بیمار ہو جائے فرمایا آپ اس کی تیمارداری کرو، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے اس کے پاس جاؤ۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، اور جب تمہارا بھائی فوت ہو جائے فرمایا آپ اس کے جنازے کے ساتھ اس کے ساتھ چلو۔ تو یہ 6 حق اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، جن کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان میں سے پہلا حق سلام کہنے کا ہے کہ جب بھی آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کہو۔ سلام دراصل اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الملک القدوس، السلام المؤمن المہیمن۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ بادشاہ ہے، پاکی والا ہے، سلام ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے۔ تو سلام اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور اسے السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا محافظ، تمہارا نگران، تمہارا نگہبان اللہ رب العزت ہو، اللہ تمہارا محافظ ہو، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تمہارا ساتھ دے، اللہ تمہارے ساتھ ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سلام سلامتی سے ہے، اگر سلامتی سے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں سلامتی عطا کرے۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے بڑا شاندار تحفہ ہے۔ مسلمان سے ملتا ہے تو اسے السلام علیکم کہتا ہے، جو اس کے لیے بڑی شاندار دعا ہے کہ تمہارا محافظ، تمہارا نگران، تمہارا نگہبان اللہ رب العزت کی ہستی ہو، یا اللہ احکم الحاکمین آپ کو سلامتی عطا کرے، آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ یہ سلام کا معنی اور اس کا مفہوم ہے۔ شریعت اسلامیہ نے تعلیم دی ہے سلام کو عام کرنے کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ میری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات تھی تو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں سنی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی افشوا السلام بینکم واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، سلام کو آپس میں عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ راتوں کو سو رہے ہوں تو اس وقت آپ اٹھ کے نماز پڑھو۔
3 باتوں کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی لوگوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلی بات عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ 3 باتیں سنی. تو ان 3 باتوں میں سے سب سے پہلی بات سلام کے بارے میں تھی. افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ہر ایک کو سلام کہو. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک آپ مومن نہیں بنتے ہو. اور فرمایا اتنی دیر تک آپ مومن نہیں بن سکتے جتنی دیر تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہو. جنت میں داخلہ ایمان کے بغیر نہیں ہے اور ایمان آپس میں محبت کے بغیر نہیں ہے. الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم بینکم، ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کو تم اگر کر لو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے. افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو. یہ ایسا نسخہ ہے اگر اس کو اپنا لو گے تمہاری آپس کے اندر محبتیں بڑھ جائیں گی، تم آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ جاؤ گے، محبت کرنے لگ جاؤ گے. جب ہر بندہ دوسرے کو ملے گا اس کے لیے دل سے دعا کرے گا کہ اللہ احکم الحاکمین تمہارا نگہبان ہو، تمہارا محافظ ہو، اللہ آپ کو سلامتی میں رکھے، اللہ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. جب بھی بندہ دوسرے سے ملے گا اس کو یہ والا کلمہ کہے گا، یہ والی دعا کہے گا، اس بندے کے دل میں یقیناً اپنے بھائی کے لیے کسی قسم کی کدورت، نفرت، بغض، کینہ اس کے دل میں باقی نہیں رہے گا. یہ محبت بڑھانے کا ایک انداز ہے، سلام کو عام کرنا ہے. ہاں کھانا کھلانے سے بھی محبت بڑھتی ہے. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور یہ سلام پھر اس کو عام کرنے کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ جب بھی ملاقات ہو اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی آپ اپنے بھائی سے ملو سلام کہو، جب بھی ملاقات ہو. حتیٰ کہ ابو داود میں حدیث ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو، جب بھی ملاقات ہو سلام کہو. حتیٰ کہ اگر تمہارے درمیان اور تمہارے بھائی کے درمیان کوئی دیوار آ جائے، کوئی پتھر آ جائے، کوئی درخت آ جائے، دوبارہ تم آپس میں اکٹھے ہو وہ پھر سلام کہو. اس حد تک سلام کو عام کرنے کا حکم ہے کہ تھوڑی دیر بعد بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ سلام کہو. اسی طرح فرمایا کہ جب تم مجلس میں آؤ سلام کہو. اسی طرح جب مجلس سے جانے لگو پھر سلام کہو. یہ نہ سمجھو کہ پہلی دفعہ آنا ہے، پہلی دفعہ ملاقات کرنی ہے اس وقت تو سلام کہنا چاہیے. جس طرح کہ بہت سارے لوگ آتے ہوئے تو کہتے ہیں، جاتے ہوئے نہیں کہتے، جدا ہوتے ہوئے نہیں کہتے. فرمایا جس طرح آتے ہوئے سلام کہنے کا حق ہے، ملاقات کرتے وقت سلام کہنا حق بنتا ہے، اسی طرح جب آپ اپنے بھائی کو چھوڑ کے جا رہے ہو، جدا ہو رہے ہو، مجلس سے اٹھ کے جا رہے ہو، پھر بھی سلام کہو. ادا بدائے، چھوٹا بڑے کو کہے، چھوٹی مجلس بڑی مجلس کے لوگوں کو کہے، باہر والا اندر والوں کو کہے، بیٹھوں ہوئوں کو کہے، سوار پیدل کو کہے، آداب بتائے، آداب بتائے. جب بھی ملو سلام کو، سلام کو عام کرنا اس کی بڑی تاکید کی. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ. گھر میں کوئی آتا ہے سلام کے بغیر کوئی بات کر دیتا ہے، ملاقات کرتا ہے سلام کے بغیر کوئی بات شروع کر دیتا ہے. فرمایا من بدأ بالکلام قبل السلام، جو کلام کی ابتدا سلام کے بغیر کرتا ہے فلا تجیبوہ، آپ اس کو اس کی بات کا جواب ہی نہ دو. ایک دفعہ تشریف فرما تھے، کسی بندے نے اجازت مانگی، ادخل، اللہ کے رسول آ جاؤں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اس کو کہا جاؤ اس کو جا کر اجازت لینے کا ادب سکھاؤ. اسے کہو کہ جب اجازت لینی ہو تو سب سے پہلے یہ کہو السلام علیکم ادخل، پہلے سلام کہو پھر اجازت مانگو. یہ کہو السلام علیکم، جی میں اندر آ سکتا ہوں. اس کو یہ طریقہ سمجھاؤ، یہ طریقہ بتلاؤ کہ اجازت کس طرح لینی ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جب بھی ملاقات ہو سلام کہنی چاہیے، اس کو عادت بنانا چاہیے. حتیٰ کہ اگر کسی آپ ایک کمرے میں ہیں، مسجد کے اندر ہیں، وہاں سے تھوڑا سا جدا ہوئے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں بھی آئی ہے، پھر ملے پھر بھی سلام کہنا چاہیے. دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں تشریف فرما تھے.
ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز اس نے جلدی جلدی پڑھی، اس نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، آپ نے اس کا سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی اسے یہ بات فرمائی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھ کے آؤ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ مطلب اس نے نماز جلدی جلدی پڑھی تھی، رکوع سجود کا خیال نہیں رکھا تھا، تسلی کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، تو آپ نے اس کو واپس بھیجا تھا۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ 3 دفعہ آیا تھا، تینوں دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، اور تینوں مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی بات ارشاد فرمائی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو تینوں دفعہ، حالانکہ وہ مسجد سے اٹھ کے آیا تھا، تینوں دفعہ اس نے سلام کہا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دفعہ اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ درمیان میں رکاوٹ نہ بھی ہو، تھوڑا سا بندہ جدا ہو، سائڈ پہ ہو، اس کو سلام کہنا چاہیے۔ ہاں بعض لوگ مسجد کے اندر یہ کرتے ہیں، جدا ہو، وقفہ ہو، پھر سلام کہنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا طریقہ کار یا بعض مساجد میں اس طرح ہوتا ہے کہ سلام پھرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھرتے ہی نمازی دائیں بائیں سائڈ والوں کو سلام کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ آئے تھے سلام انہوں نے کہہ دیا تھا، مسجد میں آئے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے، اور نماز کے اندر بھی سلام پھیرتے وقت بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دائیں طرف والے دائیں طرف منہ کر کے، بائیں طرف منہ کر کے نمازی ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہیں، فرشتوں کو سلام کہہ رہے ہیں، دائیں بائیں جانب والوں کو سلام کہہ رہے ہیں، وہ سلام ہو گیا ان کا۔ اب ان کا پھر اثر نو دوبارہ ہاتھ ملانا، دوسرے کو سلام کہنا، یہ ایک نیا طریقہ ہے جو دین میں بعض لوگوں نے بعض مساجد کے اندر جاری کر رکھا ہے۔ یہ طریقہ ان کا بالکل غلط ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس سلام ان کا ہو گیا، انہوں نے مسجد میں آتے وقت بھی سلام کہا تھا، نماز کے اندر بھی ایک دوسرے کو سلام کہہ لیا، اب دوبارہ سے اس کو سلام کہنے کی، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اور آداب بھی بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے نے سلام کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے بتایا، فرمایا کہ اگر آپ مجھے اس حالت میں دیکھو تو سلام نہیں کہو، اس حالت میں سلام کہو گے تو میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کوئی قضائے حاجت کے اندر مصروف ہے تو اس کو سلام نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی کہہ دے، اگر کوئی بندہ کسی قضائے حاجت میں مصروف بندے کو سلام کہہ دے، اسے مسئلے کا پتہ نہ ہو یا اسے یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہے یا ویسے ہی ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ نہ چلے اور وہ سلام کہہ دے، تو ایسے بندے کو چاہیے فارغ ہو کر اس کے سلام کا جواب دے دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے نے کہا، سلام کہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، ایک جگہ پر آپ نے ایک دیوار تھی اس کے اوپر ہاتھ ملا، تیمم کیا اور اس کے سلام کا جواب دیا، اس کو وجہ بیان کی کہ میں نے تیرے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں قضائے حاجت کے اندر مصروف تھا۔ تو ایسے بندے کو سلام کہنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کوئی کہہ دے تو ایسے بندے کو بعد میں فارغ ہو کر اس کے سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بات بنا رکھی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس کو سلام نہیں کہنا چاہیے، کھانا کھاتے ہوئے کو سلام نہیں کہنا چاہیے، قرآن پڑھنے والے کو سلام نہیں کہنا چاہیے، وضو کرنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، وضو کرتے وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کھانا کھاتے وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فضول باتیں تو کسی بھی وقت منع ہے، لیکن اس طرح کی کوئی حدیث ہو جس میں کھانا کھاتے وقت یا وضو کرتے وقت بالکل بات کرنے سے منع کیا گیا ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ وضو کے دوران کوئی دعائیں بھی بیان کرتے ہیں، ایسی کوئی دعا بھی نہیں ہے، وضو کے درمیان کوئی خاص دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں مسجد میں جو بندہ آتا ہے، مسجد میں موجود لوگوں کو وہ سلام کہے، لیکن چونکہ مسجد میں دوسرے کو پریشان کرنا وہ درست نہیں ہے۔ اس انداز سے سلام کہے کہ آہستہ آواز سے سلام کہے، دوسروں کو پریشان نہ کرے، بہت اونچی آواز سے سلام نہ کہے تاکہ قریب والے لوگ اس کی بات سن لیں اور اس کے سلام کا جواب دے دیں، نمازی اس سے تنگ نہ پڑ جائیں۔ یہ طریقہ سلام کہنے کا ہے مسجد میں آتے ہوئے۔ دلیل اس کی یہ ہے، ابو داود میں حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا
کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز میں سلام کہتا تھا آپ اس کا جواب کیسے دیتے تھے؟ تو ابن عمر کو بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نمازی کو سلام کہا جا سکتا ہے، نمازی کو سلام کہا جا سکتا ہے، اور نمازی بھی جواب دے گا لیکن زبان کے ساتھ نہیں دے گا، صرف اور صرف ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، انگلی کے ساتھ اشارے کے ساتھ یا ہاتھ کے اشارے کے ساتھ جواب دے دے گا، زبان کے ساتھ اس کا جواب نہیں دے گا۔ کیونکہ اگر یہ منع ہوتی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے کہ نماز کے دوران سلام نہیں کہنا چاہیے، جس طرح آپ نے قضائے حاجت کے دوران منع کر دیا کہ اس حالت میں سلام نہیں کہو، اگر نماز کے دوران بھی منع ہوتا آپ اسے بھی منع کر دیتے۔ تو جب نماز میں سلام کہا جا سکتا ہے، حالانکہ نماز میں انتہائی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، بندہ مشغول ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے میں، نماز کے اندر مصروفیت ہے، اس کے باوجود سلام کہا جا سکتا ہے، تو قرآن پڑھنے والے کو، وضو کرنے والے کو، کھانا کھانے والے کو تو بالاولیٰ کہا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی منع کی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کو بھی سلام کہا جا سکتا ہے۔ ہاں باقی اونچی آواز سے سلام نہ کہنے کی کیا دلیل ہے کہ مسجد میں آئے ہو بہت اونچی آواز سے سلام نہ کہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے لوگوں کی قرات کی آوازیں سنی، لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے تھے اور اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، فرمایا کہ الا ان کلکم مناجن ربہ، تم میں سے ہر بندہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے نماز کے اندر، نماز میں مصروفیت ہے، بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ او فی الصلاۃ۔ فرمایا لہذا جب تم نماز کے اندر ہو تو اپنی آوازوں کو دوسروں کی آوازوں سے اونچا نہ کرو اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، نماز کے اندر قرات میں، نماز میں آوازیں اونچی نہ کرو اور ایک دوسرے کو پریشان نہ کرو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو۔ تو جب قرآن پڑھ کے دوسرے کو پریشان کرنا، اس کو تکلیف دینا کہ اس کی نماز ہی بھول جائے، یہ غلط ہے، حالانکہ وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے نا، لیکن اگر آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کا قرآن بھول جاتا ہے، جس طرح بعض لوگ نماز کے اندر یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ نماز کے اندر اونچی اونچی تسبیحات پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی قرات کر رہے ہوتے ہیں، ذرا اونچی اونچی کر رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ والا بندہ پریشان ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو دعائیں بھول جاتی ہیں۔ تو ایسا کرنا جس کی وجہ سے ساتھ والے کو پریشانی ہو، چاہے وہ آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہو، اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ کسی کو پریشان کرنا یہ کتنی غلط بات ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں اس میں کسی بندے کا دوسرے کو پریشان کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اور پریشان وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اگر پریشان ہو رہا ہے، پھر بھی اس کو پریشان کرنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ سویا ہوا ہو، آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ تنگ پڑ رہا ہو، شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر آپ کے اونچی قرآن پڑھنے کی وجہ سے کوئی نماز پڑھنے والا پریشان ہو رہا ہو، شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ دوسرے کو پریشان کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر، اپنے بھائی کو پریشان کرنا کتنی خطرناک بات ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اتنی سی پریشانی برداشت نہیں کی، فرمایا 3 بندے ہو، 2 آپس میں سرگوشی کرنے لگ جائیں، تیسرے کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرو۔ فرمایا ایسا کرنے سے تیسرے کے دل میں بات آئے گی، پتہ نہیں میرے خلاف بات کر رہے ہیں، یا مجھے کون سی ایسی بات تھی، مجھے ساتھ شریک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اتنی سی بھی پریشانی شریعت اسلامیہ نے برداشت نہیں کی کہ کوئی مسلمان بھائی نادانستہ طور پر بھی، غیر ارادی طور پر بھی کسی دوسرے مسلمان بھائی کو پریشان کرے، جا کے جان بوجھ کر اس کو زبان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے طور طریقے کے ساتھ اس کو پریشان کرنا، اس کو تکلیف دینا، یہ تو بالکل حرام ہے۔ تو خیر، جب قرآن پڑھ کر ایک دوسرے کو قرآن پڑھنے سے اگر پریشانی ہوتی ہو دوسرے کو، تو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ اکیلے ہوں نفلی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں حکم یہ ہے کہ آپ قدرے اونچی آواز سے قرات کریں، بہت اونچی بھی نہ کریں، بہت دھیمی بھی نہ کریں، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تھے، وہ بالکل دھیمی آواز میں قرات کر رہے تھے، رات کی نماز تھی، نفل پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تھے، وہ بہت اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ صبح کو آپ نے دونوں سے وجہ پوچھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے، اللہ کے رسول جس کو سناتا ہوں وہ آہستہ بھی سنتا ہے، اس لیے آہستہ پڑھ رہا تھا۔ عمر آپ اتنا اونچی کیوں پڑھ رہے تھے؟
اللہ کے رسول میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ جو شیطان کو بھگاؤں اور یہ جو سو رہے ہیں یہ بھی اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، یہ بھی قیام کریں۔ آپ نے درمیانہ راستہ بتایا، فرمایا ابو بکر آپ تھوڑی سی آواز اونچی کر لو، عمر آپ تھوڑی سی آواز نیچی کر لو، درمیانی آواز میں قرات کرو۔ یہ نفلی نماز ہے، رات کی نماز، اس میں اس طرح قرات کرنی چاہیے، اس سے توجہ زیادہ رہتی ہے۔ تو لیکن اگر دوسرے کو پریشانی ہوتی ہو، آپ کی قرات کرنے کی وجہ سے مسجد میں زیادہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی نماز کی وجہ سے دوسرے کو پریشانی ہوتی ہو، تو پھر اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو خیر، جب قرآن اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے، پریشانی والی بات ہو، تو سلام بھی اس انداز میں نہیں کہنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو پریشانی ہو، آہستہ آواز کے ساتھ آرام سے سکون کے ساتھ سلام کہے۔ اسی طرح اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب بھی تمہیں سلام کہا جائے تو آپ اس سے بہتر جواب دو۔ سلام کہا جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سلام سے بہتر جواب دیا جائے۔ اگر آپ کو کہے السلام علیکم، تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اس کے جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ کہنا چاہیے، یا برکاتہ کا بھی ساتھ ملا لیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جب بھی آپ کو سلام کہا جائے، دعا دی جائے، سلامتی کی دعا دی جائے، تو آپ اس سے بہتر اس کو جواب دیں، اور کم از کم درجہ فرمایا اگر زیادہ بہتر اس طریقے سے اس کو جواب نہیں دے سکتے ہو تو جتنا اس نے کہا ہے اتنا جواب تو دو نا۔ پھر تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان کو سلام کہے تو اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کو جواب دے، اس سے بڑھا کر اس کو جواب دے۔ السلام علیکم کا جواب رحمۃ اللہ بڑھا کر دیں، یا رحمۃ اللہ کے ساتھ برکاتہ کو بھی ساتھ لگا لیں۔ اور یہ خام خواہ کی مطلب بالکل کسی قسم کی محنت کے بغیر اس میں اجر و ثواب ہے۔ تھوڑی سی زبان کو حرکت دینے کے ساتھ بندے کو 10 20 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، محبت بڑھتی ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ بندے نے سلام کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فرمایا 10 نیکیاں مل گئیں۔ دوسرا آیا اس نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا، فرمایا 20 مل گئیں۔ تیسرا آیا اس نے برکاتہ کا اضافہ کیا، فرمایا اس کو 30 مل گئیں۔ اور جو بندہ ایسا بھی نہیں کر سکتا، اتنا مطلب اجر و ثواب والی بات ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان کیا ہے، اور تھوڑی سی زبان کو حرکت دینے کے ساتھ بندے کو 10 20 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، پھر بھی سستی کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے متعلق فرمایا ما رأیت ابخل منک الا الذی یبخل بالسلام، سب سے بخیل بندہ وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے، سب سے بخیل بندہ۔ فرمایا اس سے بڑا میں نے بخیل بندہ کوئی نہیں دیکھا جو سلام میں بخل کرتا ہے، سلام کہتا ہی نہیں ہے، ملتا سلام ہی نہیں کہتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اپنی بات کو شروع کر دیتا ہے، آتے جاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں، جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ نے حق تو بیان کیے ہیں کہ کون کس کو سلام کہے، چھوٹا بڑے کو کہے، باہر سے آنے والا بیٹھے ہوئے کو کہے، لیکن اگر دونوں طرف سے بندہ آ رہا ہو، ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے، تو کون کس کو سلام کہے، کس کا حق بنتا ہے دوسرے کو سلام کہنے کا؟ آپس میں ملاقات ہوتی ہے، فرمایا کہ دو بندے آپس میں ملتے ہیں، کس کا حق بنتا ہے دوسرے کو پہلے سلام کہنے کا؟ بندہ اپنی کلاس میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، باہر والے کا حق بنتا ہے اس کو سلام کہے، اگر نہیں کہتا تو پھر جو اندر والا اس کو سلام کہہ سکتا ہے، حق اس کا بنتا ہے۔ لیکن اگر دونوں آمنے سامنے سے ملاقات ہو رہی ہو تو پھر کون سلام پہلے کہے؟ قربان جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا خیرہما اولاہما باللہ، فرمایا ان دونوں میں سے جو اللہ کا زیادہ قریب بندہ ہوگا، اللہ کا زیادہ محبوب ہوگا، اللہ کو زیادہ پیارا ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اسے اس بات کی توفیق دیں گے کہ وہ سلام ابتدا کرے گا۔ سلام ابتدا کرنا، سلام کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ اللہ کو پیارا ہے، اس بندے کو یہ توفیق ملتی ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ سستی ہمارے معاشرے میں بڑی پائی جاتی ہے، گھروں میں جاتے ہیں اکثر و بیشتر ہم سلام نہیں کہتے، بچوں کو عادت نہیں بناتے سلام کہنے کی۔ ہونا یہ چاہیے گھر میں کوئی بچہ آ جائے سلام کے بغیر اس کو واپس بھیجیں، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا تھا۔ ایک بندہ آیا سلام نہیں کہا، فرمایا ارجع، واپس جا، پہلے جا کر السلام علیکم کہہ پھر اندر آ، اجازت لے، سلام کہہ پھر اندر آ، اس کی تربیت کی، اس کی خود بھی اونچی آواز سے سلام کہیں۔ بعض لوگ اونچی آواز سے سلام کہنے میں شرماتے ہیں، گھر میں جائیں اونچی آواز سے سلام کہیں، سلامتی کا تحفہ اپنے گھر والوں کو دیں، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو سلامتی کی دعا دیں،
کہ اللہ تمہارا نگہبان ہو، اللہ تمہارا محافظ ہو، اللہ آپ کو سلامتی میں رکھے۔ گھر سے آتے ہوئے اونچی آواز سے سلام کہہ کے آئے، اللہ آپ کو میرے پیچھے سلامتی میں رکھے، اپنا تمہارا محافظ، تمہارا نگران، اللہ حکم الحاکمین۔ یہ بڑی شاندار دعا ہے۔ آپس میں جب بھی ملاقات کریں اس کو عام کرنا چاہیے، بلکہ یہ جنتیوں کا تحفہ بیان کیا کہ جنتی وہاں پر جنت کے اندر کسی قسم کی فرمایا لغو، بیہودہ، فضول بات، گناہ والی بات، جھوٹ والی بات جنتی آپس میں نہیں کریں گے۔ ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ وہاں پر دعائیں کس بات کی ہوں گی؟ سلام سلاما، سلام سلام کی وہاں پر صدائیں لگیں گی، آپس میں ملیں گے، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ تو اس کو ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ یہ حق بیان کیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 6 حق میں نے حدیث میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، ان میں سے پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی آپ اپنے مسلمان بھائی سے آپ کی ملاقات ہو یہ آپ پر لازم ہے، حق ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کو سلام کہیں۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔